بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، موٹیویشنل اینڈ اسپیشل اسپیکر، ماسٹر ٹرینر اکیڈمک اینڈ مینجمنٹ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے سے زیادہ لائک بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، کیونکہ اکثر ہم ٹیم ورک کا ذکر کرتے ہیں، تو ٹیم ورک کا کہ کیا فائدے ہیں ٹیم ورک کے، اور کیا ٹیم ورک کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز پہ بات کریں گے، اور اوور آل پھر دیکھیں گے کہ ٹیم کی کارکردگی کو پھر کیسے جج کیا جائے۔ تو اس ویڈیو کو بھی آخر تک دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلائڈ جو سامنے آ رہی ہے، یہ تقریباً 11 قسم کے ایڈوانٹیجز ہیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ یہ انگریزی میں ہیں، ان کو میں سادہ لفظوں میں اردو میں بیان کروں گا کہ ٹیم ورک جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کوئی سوچنے کا انداز ہے اس میں جدت پسندی آ جاتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف لوگوں کے نظریات سے جانکاری ملتی ہے، یعنی ڈائیورسٹی آ جاتی ہے آپ کے تھنکنگ پاور میں۔ تیسرا جو خوبی یا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف ہنر رکھنے والے اور مہارتیں رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ چونکہ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ کو ان سب مہارتوں اور ہنر جو ہے اس کے اچھے طریقے سے استعمال کرنے میں آ جاتا ہے۔ اس سے آپ کی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ چوتھی خوبی یا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کارکردگی میں بہترین جو ہے اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سلو اینڈ اسٹڈی والا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ انٹر لنکڈ ہوتی ہے کارکردگی، کامن کاز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ پانچواں جو فائدہ جو خوبی یہ ہوتی ہے کہ مسائل اور جھگڑے جو ہے ان کا حل جو ہے آپ ٹیم میں کرتے ہیں، تو آپ کے پرابلم سالونگ اسکل جو ہے یا اس کا جو سچویشن انالیسس ہے وہ اسکل جو ہے اس میں کافی ترقی ہوتی ہے۔ چھٹی خوبی یا چھٹا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود اعتمادی آتی ہے ہر کسی کو، اور اس میں اپنائیت کا جو ہے یعنی نیشنلٹی کا تصور جو ہے یا انسانیت کا تصور جو ہے وہ خود سامنے ابھر کر سامنے آتا ہے، یعنی اتفاق جو ہے اس طرف ہم بڑھتے ہیں نا اتفاقی کی نسبت۔ اس کے بعد ساتویں خوبی یا ساتواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ اور انتظامی صلاحیتیں جو ہیں ان کے بھرپور استعمال کرنے کا ہر کسی کو موقع ملتا ہے۔ اس طریقے سے اوور آل جو ہے وہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ اسکل جو ہیں وہ کھل کے سامنے آتے ہیں، ان کا استعمال بھی سامنے آ جاتا ہے۔ آٹھویں خوبی، آٹھواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو چونکہ ٹیم کی کارکردگی جو ہے کولیکٹیو ہوتی ہے، تو ہر آدمی جو ہے اس کو آگے بڑھنا اور حالات کا مقابلہ کرنا جو ہے آ جاتا ہے، جس سے کمپیٹیٹو لیول جو ہے یا مقابلے کی فضا جو ہے وہ آتی ہے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش میں لوگ لگ جاتے ہیں، اور اس میں کوالٹی کوانٹٹی جو ہے دونوں بہتر ہو جاتے ہیں۔ نویں خوبی جو نواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ فہمی کا ادراک ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کس کام کے لیے ہوں، مجھے یہ کام دیا گیا ہے، اگر میں اچھا کام کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا، برا کروں گا تو میرا نقصان کیا ہوگا۔ اور 10ویں خوبی اور 10واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نرم مزاجی، جدت پن اور تخلیقی صلاحیتوں کا حصول، تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، دھیما پن آ جاتا ہے، ایمپتھی آ جاتی ہے، اور کام جو ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ 11واں اور آخری فائدہ یا خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو باہمی سمجھ بوجھ اور اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ سوال تھا کہ کیا اس کا کوئی نقصان بھی ٹیم ورک کا، اس کے نقصان کے بارے میں سلائیڈ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ یہ نقصان سارے جو ہیں ہر ٹیم میں آئیں، لیکن آ سکتے ہیں۔ جیسے جب آپ کو دوائی لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کے لیے وہ سائیڈ ایفیکٹ وہی ہوں، کسی کو وہ سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں، کسی کو نہیں ہوتے۔ تو یہ ٹیم ورک کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج جو ہے یہی ہے اس کا اصول۔ تو زیادہ فائدے ہونے چاہیے نقصان کی بجائے، اس کا آخر میں ذکر کروں گا۔ تو پہلا اس میں پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ سازی میں مشکل پیش آ سکتی ہے، کیونکہ ٹیم میں ایک سے زیادہ ممبر ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، تو یہاں مسئلہ بن سکتا ہے۔ دوسرا جو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ محنت اور وقت طلب کام ہے۔ یہ ٹیم ورک جو ہے کیونکہ ہر بندے نے اپنا کام بھی کرنا ہے، اس کو پھر کولیبریٹ بھی کرنا ہے، کوآرڈینیٹ بھی کرنا ہے، اس کے میرٹ اینڈ ڈی میرٹ کو دیکھنا ہے، پھر اس کو ریزولیٹ بھی کرنا ہے، ڈی ریزولیٹ بھی کرنا ہے۔ تو یہ کافی ٹیڈیس کام ہے، ٹیم ورک کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تیسرا جو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی کا خطر رہتا ہے، کہ عین ممکن ہے کہ اس میں سے ایک بھی بندے جو ہے اس کی نیت میں فطور آ گیا تو پوری ٹیم کا جو ہے
وہ بیڑا غرق ہوگا، اس طریقے سے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کی پروفیشنسی ایفیشنسی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ چوتھا اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ بعد اعتمادی اور منفی رویے کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے پہ جب بعد اعتمادی پیدا ہوگی تو لوگوں کی تھنکنگ نیگیٹو ہوگی، نیگیٹو تھنکنگ جب پروان چڑھے گی تو اوورآل نقصان ہی ہوگا۔ پانچواں اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ شناخت پرستی اور حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ جب ایک بندے کو تھوڑا سا زیادہ کام اچھا ہو، اس کو تھوڑا سا پریفر کیا جائے، دوسرے جو ہیں جیلس ہو جاتے ہیں، ان کا حوصلہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ پیچیدگی، بد اعتمادی اور شکوک و شبہات کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ ساتواں نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ صلاحیتیں جو ہیں ان کی، جس کا کام اسی کو سازی کی بجائے آپ کو ایسا کو بندہ آ جائے جس کی صلاحیت اس پر بہت زیادہ ہوں اور وہ صلاحیتیں جو ہیں ان کا نیگیٹو استعمال کر دے، تو اس کا نہ صرف ٹیم ممبر پہ فرق پڑے گا، ٹیم پہ فرق پڑے گا، اوورآل کارکردگی یا آپ کا ادارہ جو ہے یا آپ کے آرگنائزیشن جو ہے اس کو بھی نقصان ہوگا۔ اور آٹھویں جو اس میں نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور جب جھگڑا ہوگا تو ممبر ایک سے بہت زیادہ ہیں تو اس میں جھگڑے کے صلح کرانے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد گروہی اتفاقی اور ہم آہنگی کا فقدان ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ والا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے ان میں سے ایک آدھ بندہ بھی آگے پیچھے ہو گیا تو اتفاق کی بجائے اتفاقی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، جس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دسویں اور آخری جو نقصان ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ نامناسب نمائندگی اور مناسب انتخاب میں رکاوٹ، کہ جب آپ ٹیم ممبر سلیکٹ کریں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں سلیکشن میں کچھ مسئلہ بن جائے کہ اس میں جس لوگوں کو جو نمائندگی دی جانی چاہیے تھی وہ آپ فار ٹائم بینگ نہ دیں، یہ پروجیکٹ کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں ہوگا کیا کہ جو ڈائیورسٹی جو تھی وہ ڈفرینس کی شکل میں چلی جائے گی، اور یونیکنیس کی میچنگ مس میچنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، تو پھر ٹیم کا جو ہے اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ٹیم جو ہے وہ پراپر ورک کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ تو اس کا جواب جو ہے میری ایک اور ویڈیو ہے، یہ 12 C's اور ہائرنگ فائرنگ ٹیم ممبر پہ ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پھر 12 C's جو ہیں ان کو بھرپور استعمال کریں، ہائرنگ جو کو لوگ کرنے ہیں ان کو ہائر کریں، ان کو فائر کرنا ہے ان کو فائر کریں، اس امید کے ساتھ کہ جو میں نے کچھ گزارشات کی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو جب بھی آپ ٹیم کو بنائیں گے تو ٹیم کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، نقصان کم ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ اسٹڈی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کو جو ویڈیوز جو ہیں ان کو پہلے سے زیادہ آپ لائک کریں گے، خود بھی، اپنے طلباء کے دوستوں کو بھی کہیں گے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ اس وقت تک اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ۔